ترکی کمپنی کے لیے یہ ایک بوم شیل تھا، کیونکہ کمپنی کے مالک نے بیان حلفی دیا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ کے لیے رشوت نہیں دی تھی۔ یہ ایک سفید جھوٹ تھا، کیونکہ جوائنٹ انکوائری ٹیم نے وہ سب ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ کیسے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو رشوت دے کر یہ کانٹریکٹ لیا گیا۔ سب سے بڑھ کر سیکریٹری پاور شاہد رفیع نے بیان حلفی دے دیا تھا اور پلے بارگن کے تحت پیسے بھی واپس کیے، ساتھ میں طریقہ واردات بھی بتا دیا۔ یہ پاکستانی بیوروکریٹس کا حال تھا جو کبھی میرٹ پر CSS کر کے اس ملک اور عوام کی قسمت بدلنے کے لیے سول سروس میں آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ملک میں میرٹ آ جائے تو پورا ملک کی حالت بدل جائے، ملک ترقی کرے۔ سفارشی لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ پاکستانی بیوروکریٹ تو مقابلے کا امتحان پاس کر کے میرٹ پر اسسٹنٹ کمشنر، DC کمشنر، SSP، DIG یا IG یا دیگر محکموں میں لگتے ہیں۔ انہیں تو نوکری کے لیے کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے، پھر ان میں سے اکثریت کیوں کرپٹ نکلتی ہے؟ اگر یاد ہو تو بلوچستان کے ایک چیف سیکریٹری کے گھر سے 80 کروڑ روپے نقدی برآمد ہوئی تھی۔ سندھ میں ایک ڈپٹی کمشنر کروڑوں کا فراڈ کر کے باہر بھاگ گیا۔ کینیڈا میں سب سے زیادہ شہریت لینے والے اور اپنے بچوں کو سیٹل کرنے والے پاکستانی پولیس افسران ہیں، جنہوں نے وہاں کروڑوں کے گھر لیے ہیں۔ پاکستان سے پیسہ کما کر وہ بچوں کو کینیڈا اور دیگر ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ یہ تھی آپ کی کریم کلاس اور میرٹ پر بھرتی ہونے والے شاہد رفیع جیسے افسران، جنہوں نے اپنے 3-4 کروڑ کے لیے پاکستان کو $1.25 ارب کا جرمانہ کرا دیا۔ بدنامی الگ سے کرائی۔ اگر شاہد رفیع سیکریٹری ہونے کے ناطے اس ڈرٹی ڈیل پر دستخط نہ کرتا تو کبھی وزیر اعظم ہاؤس، فائنانس یا پانی و بجلی کی وزارت کے وزیر یا افسران پیسہ نہیں کھا سکتے تھے۔ سیکریٹری کسی بھی وزارت کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اور اس کے دستخط کے بغیر کوئی پروجیکٹ منظور نہیں ہو سکتا۔ سیکریٹری تو بڑی چیز ہوتا ہے۔ اگر وزارت کا ایک معمولی سیکشن آفیسر بھی وزیر کے انٹرٹینمنٹ الاؤنس کو منظور نہ کریں تو وہ چائے تک نہیں پی سکتا۔ لیکن بیوروکریسی نے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ کیا کرتے؟ وزیر کا دباؤ تھا، یہ وزیر اعظم آفس کا دباؤ تھا تو کرنا پڑا، لیکن آپ نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ کو عہدے سے ہٹا دیتے۔ اگلا سیکریٹری پھر نہ کرتا تو کتنے سیکریٹریز کو وزیر اعظم ہٹاتا۔ مگر وہ دور گزر گیا جب سیکریٹری ملک اور عوام کے نام پر سٹینڈ لیتے تھے۔ وزیر یا وزیر اعظم بھی ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ وزیر اعظم اور وزیر نہ رہے، نہ وہ سیکریٹری اور آفیسران۔ سب نے سوچا اس گنگا میں اگر وزیر اعظم یا وزیر نہا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ جنہوں نے وزیر اعظم اور وزیروں کو غلط کاموں سے روکنا تھا، انہوں نے سوچا کہ پورے ملک یا عوام کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ نعرے ان وزیر اعظم اور وزیروں کے مارتے ہیں، انہیں کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آپس میں لڑتے مرتے ہیں، انہیں اپنا مائی باپ مانتے ہیں۔ عوام اگر لٹ کر خوش ہے تو ہم کیوں ان کے مفادات کا تحفظ کریں؟ یوں بیوروکریسی نے سیاستدانوں کو کرپشن کے طریقے سمجھائے، خود بھی کرپٹ ہوئے اور ان حکمرانوں کو بھی کیا۔ بیوروکریسی نے ہر ڈیل میں خود زیادہ کمایا اور سیاستدان نے اپنے وزیروں کو کم مال دلوایا، لیکن بدنامی زیادہ سیاستدانوں کی ہوئی اور بیوروکریٹس نے رچ کر کمائی کی۔ چند ایک بیوروکریٹ اگر ایماندار نکل آئے تو انہیں ان کے ساتھیوں نے جینے نہیں دیا۔ انہوں نے ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر کے انہیں ہٹوایا اور پھر کھل کر خود بھی کھایا اور انہیں بھی کھلایا۔ یوں جسے پاکستان کی کریم کلاس کا درجہ دیا گیا تھا، وہ شاہد رفیع کی طرح کانٹریکٹس میں پیسہ بنا رہے تھے۔ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے بیوروکریسی کے بابوؤں نے پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ DMG افسر شاہد رفیع اس کی کلاسک مثال ہے کہ $500 ملین کے کانٹریکٹ میں 4-5 کروڑ روپے حصہ لیا، جس کے بدلے ملک کا اربوں روپے کا نقصان کر رہا تھا، بلکہ $1.25 ارب کا جرمانہ تک ہوا۔ یہ تھا وہ میرٹ پر اسسٹنٹ کمشنر لگنے والا آفیسر جس کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں ذلیل ہوا، جرمانے بھگتے اور قوم کو مہنگی بجلی کا تحفہ ملا۔ اس دوران ترکی کمپنی کو علم ہوا کہ ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے اور عالمی عدالت میں وہ ثبوت پیش ہوئے تو جہاں پاکستان کا جرمانہ ختم ہوگا وہیں اس کمپنی کو ہمیشہ کے لیے عالمی کانٹریکٹس لینے سے بین کر دیا جائے گا۔ کمپنی اور ترکی کی بدنامی ہوگی۔ طیب اردوان جو اس $1.25 ارب جرمانے کو پاکستان اور ترک کمپنی کا کاروباری مسئلہ قرار دے رہے تھے، انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا گیا۔ انہوں نے فوراً اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا۔ عمران خان کو کہا گیا وہ ترکی کی کمپنی کا جرمانہ معاف کرانے میں مدد کریں۔ عمران خان بھی فوراً تیار ہو گئے اور فوراً ہی اعلان کر دیا کہ ترک بھائیوں نے کیسے پاکستان کے مشکل حالات دیکھ کر اپنا جرمانہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران خان صاحب کو بتایا گیا کہ حضور، ترکوں نے الٹا ہمیں لوٹا ہے۔ $500 ملین کے کانٹریکٹ میں بڑی کرپشن کر کے ہمارے ڈالرز وہ لے گئے، اب جرمانہ ادا کرنے کی باری ترکوں کی تھی۔ اس مشترکہ ٹیم کے ممبران کا بتایا گیا
جس نے وہ کرپشن پکڑی تھی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ اس ٹیم کا منہ بند کراؤ، اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو انہیں 20-20 لاکھ روپے انعام اور پاکستان میڈل دے کر جان چھڑاؤ، ہم نے طیب اردوغان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ ان دنوں وزیر اعظم عمران خان، طیب اردوغان، ایران، ملائیشیا اور قطر مل کر سعودی عرب کے خلاف ایک بلاگ بنا رہے تھے۔ طیب اردوغان نے عمران خان کی سعودی حکمرانوں سے تعلقاتی کی خرابی کو استعمال کیا اور نیو یارک کی ملاقات میں عمران خان کو سب سے زیادہ پروٹوکول دینے والے طیب اردوغان تھے۔ وجہ وہی تھی کہ کس طرح ترکی کی کمپنی کو عالمی عدالت سے بچایا جائے، ورنہ ترکی اور ترکی ٹھیکیداروں کی بڑی بدنامی ہونی تھی۔ عمران خان نے ایک لمحے کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جب ہم مشکل میں تھے اور دنیا بھر سے ڈالرز مانگ رہے تھے، اس وقت ترکی کی کمپنی نے پاکستان پر کیس کرا کر $1.25 ارب کا جرمانہ کرا کے مختلف ملکوں میں لوکل عدالت میں کیسز کر کے پاکستانی اثاثوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کرا دی تھی۔ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں اس عالمی عدالت کے فیصلے سے یہی تاثر بنا کہ یہ کرپٹ قوم ہے اور وہاں کرپشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان عالمی عدالتوں میں پاکستان کے بارے میں ایسی نیگیٹو رائے بنی کہ ان دنوں میں پاکستان نے عالمی عدالتوں میں مقدمات ہارے اور اربوں کے جرمانے ہوئے۔ وجہ وہی تھی کہ پاکستان کا عالمی عدالت میں تاثر بن گیا تھا کہ یہ کرپٹ ملک ہے۔ ہمارے پاس اچھا موقع تھا کہ ہم عالمی عدالت میں پاکستان کی پوزیشن کلیئر کرتے اور تور کمپنی کو سزا دلواتے، اس پر جرمانہ کرواتے۔ الٹا ہم نے خود کو ایک دفعہ پھر تور کمپنی کی کرپشن کے ثبوتوں کے باوجود اسے کلین اور خود کو کرپٹ ثابت کر دیا اور آپس میں معاہدہ کر کے $1.25 ارب معاف کرا لیے۔ عمران خان اسی خوشی میں تھے کہ ہماری ساکھ کی خیر ہے، تور کمپنی پر حرف نہ آئے۔ یوں $1.25 ارب بچا کر ہم پاکستان کی عزت اور ساکھ کا سودا ترکی میں اس کمپنی کے ساتھ کر آئے جو ویسے بھی بچ جانا تھا، لیکن ہم نے ترکوں کی پیٹھ نہیں لگنے دی، جنہوں نے عالمی عدالت جا کر ہمارے پاکستان پر 1000 الزامات لگا کر ہمارا لباس کیچڑ سے داغ کیا تھا۔